السلام علیکم، میرا نام ثناءاللہ فیضی، میں آپ کو جاوید پبلشر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم زینہ اردو برائے جماعت اول کا سبق نمبر 14 جو کہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے ادب، اس کی پڑھائی ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اب ہم اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ مشق کا پہلا سوال ہے، ادب نہ سیکھنے والا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جواب ہے، ادب نہ سیکھنے والا بے ادب کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بے ادب کی گھر میں کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے، بے ادب کو گھر میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تیسرا سوال، با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد کا کیا مطلب ہے؟ با ادب خوش نصیب اور بے ادب بد نصیب ہوتا ہے۔ آگے ہم دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں گے۔ تو جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ ہیں باہر، زیور، سچ، حیوان اور پیارا۔ تو پہلا جملہ ہے، نہ سیکھے ادب جو وہ ڈیش ہے، تو یہاں لفظ ہم لکھیں گے حیوان، نہ سیکھے ادب جو وہ حیوان ہے۔ اگلا جملہ ہے، جہاں میں ہو ڈیش نہ کیوں کر ادب، تو یہاں ہم لفظ لکھیں گے پیارا، جہاں میں ہو پیارا نہ کیوں کر ادب۔ اگلا مصرع ہے کہ ہے آدمیت کا ڈیش ادب، یہاں ہم لفظ فل کریں گے زیور، کہ ہے آدمیت کا زیور ادب۔ اگلا مصرع ہے، نہ وہ گھر میں پیارا نہ ڈیش عزیز، تو یہاں لفظ ہم لکھیں گے باہر، نہ وہ گھر میں پیارا نہ باہر عزیز۔ آگے ہے، یہ ڈیش بات ہے بے ادب بے نصیب، تو یہاں لفظ جو لکھا جائے گا وہ ہے سچ، یہ سچ بات ہے بے ادب بے نصیب۔ اگلا پورشن ہے، آئیں بات کریں۔ دی ہوئی نظم غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کر کے نظم کو لے اور آہنگ سے پڑھیں اور بتائیں کہ اس نظم کی کون کون سی باتیں آپ کو اچھی لگیں۔ تو قابل احترام اساتذہ، اب آپ بچوں کو بتائیں گے کہ اس نظم کو لے اور آہنگ سے پڑھنا ہے، اور بچے آپ کو بتائیں گے کہ اس نظم میں کون سی باتیں انہیں اچھی لگیں۔ اگلا حصہ ہے لفظوں کا کھیل۔ مثال کے مطابق ہر لفظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنائیں۔ تو ایک لفظ دیا گیا ہے وطن، تو یہ لفظ نون پہ ختم ہوتا ہے، تو نون سے ایک لفظ بنتا ہے نماز۔ اگلا لفظ ہے درخت، یہ لفظ تے پہ ختم ہوتا ہے، تو تے سے ہم نیا لفظ بنائیں گے تار۔ اگلا لفظ ہے باغ، یہ لفظ غین پہ ختم ہوتا ہے، تو غین سے ہم لفظ بنائیں گے غبارہ۔ اگلا لفظ ہے مرغا، یہ لفظ الف پہ ختم ہوتا ہے، تو الف سے ہم نیا لفظ بنائیں گے انار۔ اگلا لفظ ہے بارش، یہ لفظ شین پہ ختم ہو رہا ہے، تو شین سے ہم نیا لفظ بنائیں گے شربت۔ آخری لفظ ہے سمندر، یہ لفظ رے پہ ختم ہوتا ہے، رے سے ہم نیا لفظ بنائیں گے رات۔ اگلا حصہ ہے پڑھیں۔ دیے ہوئے پیراگراف کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ میں ایک کتاب ہوں، میرے سر ورق پر بہت خوبصورت تصویر بنی ہوئی ہے۔ پہلے صفحے کے آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ مجھ میں حروف سے الفاظ اور الفاظ کی مدد سے جملے بنائے گئے ہیں۔ مجھ میں صفحات کی گنتی کے لیے اعداد اور پڑھنے والوں کی دلچسپی کے لیے مختلف تصویریں بنائی گئی ہیں۔ آخری صفحے پر قومی ترانہ بھی لکھا ہوا ہے۔ مجھے پڑھنے والے بہت پیار کرتے ہیں اور سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اگلا حصہ گرامر سے متعلق ہے، کہ آئیے قواعد سیکھیں۔ دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ پہلا جملہ ہے، ہم شوق سے پڑھیں گے۔ دوسرا جملہ ہے، سمیرہ شام کو آئے گی۔ تیسرا جملہ ہے، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اوپر دی ہوئی مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ شوق سے پڑھنا، شام کو آنا اور انتظار کرنا ایسے کام ہیں جو ابھی ہوئے نہیں بلکہ آنے والے زمانے یعنی مستقبل میں ہوں گے، اس لیے یہ جملے فعل مستقبل کے جملے ہیں۔ ان جملوں کے آخر میں گا، گی اور گے آتا ہے۔ اگلا سوال ہے، دیے ہوئے جملوں میں سے فعل مستقبل کے جملے الگ کر کے لکھیں۔ پہلے میں یہ 6 جملے پڑھتا ہوں، پھر اس میں سے
جو فعل مستقبل کے جملے ہوں گے وہ الگ بتاؤں گا۔ پہلا جملہ ہے طلبہ کرکٹ کھیلیں گے، دوسرا سعدیہ نے کتاب پڑھی، تیسرا ہم اگلے ہفتے سیر کو جائیں گے، چوتھا چڑیا گھونسلہ بنا رہی ہے، پانچواں عالیہ کتاب پڑھے گی، چھٹا سارا کھلونا خریدے گی۔ تو ان 6 جملوں میں میں فعل مستقبل کے جملے پڑھتا ہوں۔ پہلا ہے طلبہ کرکٹ کھیلیں گے، دوسرا ہے ہم اگلے ہفتے سیر کو جائیں گے، تیسرا عالیہ کتاب پڑھے گی، اور آخری جملہ ہے سارا کھلونا خریدے گی۔ سوال نمبر 7، دیے ہوئے الفاظ کے درست ہم آواز الفاظ تلاش کریں اور ہم آواز الفاظ کے خانوں میں رنگ بھریں۔ پہلی لائن میں 4 الفاظ دیے گئے ہیں، آسمان، دام، رات اور جہان۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 2 لفظ ہم آواز ہیں، آسمان اور جہان۔ اگلی لائن میں درد، ساز، فرد اور خیال۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں 2 لفظ ہم آواز ہیں، درد اور فرد۔ تیسری لائن میں کھلانا، سونا، ہلانا اور ملانا۔ ان میں 3 لفظ ہم آواز ہیں، کھلانا، ہلانا اور ملانا۔ آخری لائن میں 4 لفظ دیے گئے ہیں، گاؤں، ملک، قصبہ، پاؤں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 2 الفاظ ہم آواز ہیں، وہ ہیں گاؤں اور پاؤں۔ اگلی ایکٹیویٹی ہے لکھیں۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں اور اپنی کاپی میں خوش خط لکھیں۔ جملے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ احمد کے ابا جان ڈاکٹر ہیں، حامد نیک لڑکا ہے، امی جان کھانا بناتی ہیں، نادیہ کو رات سے بخار ہے، علی کام کر رہا ہے، حمزہ اور احمد دوست ہیں۔ آگے اساتذہ کرام بچوں کو بتائیں گے کہ انہیں بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، اور اس حوالے سے اپنی کاپی میں چند جملے لکھیں گے۔ تو یہاں سوال دیا گیا ہے، آپ اپنے بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں؟ چند جملے اپنی کاپی میں لکھیں۔ یہ اساتذہ کرام بچوں کو ایکٹیویٹی دیں گے گھر سے مکمل کرنے کے لیے۔ اور آخری سرگرمی ہے، یہاں ہم جی ہاں اور نہیں میں آنسر دیں گے کہ اپنا جائزہ لیں اور ہاں یا نہیں کے کالم میں ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا جملہ ہے، کیا آپ بڑوں کا ادب کرتے ہیں؟ جس کا آنسر ہے یا ہم جی ہاں کے خانے میں ٹک لگائیں گے۔ کیا آپ اپنے والدین کا کہا مانتے ہیں؟ جی ہاں۔ اگر آپ کو کوئی اجنبی چیز دے تو کیا آپ لے لیتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ اپنی تمام باتیں اپنے امی ابو کو بتاتے ہیں؟ جی ہاں۔ کیا آپ ضرورت کے وقت دوسروں کی مدد کرتے ہیں؟ جی ہاں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔